بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے شیخ کیا ڈھونڈے ہے شب قدر کا نشان، ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہے قدردان۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری، صدر شعبہ ایجوکیشن، گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ۔ محترم مکرم ناظرین، اللہ جل شانہ کے انعامات عالیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذران پاک صدق سے آج میں گفتگو کروں گا ٹائم از مور پریشس دین آل ڈائمنڈس۔ وقت تمام ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں آج بھی اور پہلے بھی اگر گہرائی سے اور گہرائی سے مطالعہ کریں زندگی کے تمام شعبہ جات میں تو ایک حقیقت اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں جس نے بھی بلند مقام کمال حاصل کیا ہے، بڑی ترقی کی ہے اور نام پیدا کیا دنیا میں، 100 میں سے کم و بیش 70% لوگ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، غریبوں میں سے آئے ہیں، عام لوگوں میں سے۔ وہ بڑے بڑے پوش ایریا، بڑے بڑے شہروں کے علاوہ دیہاتوں سے، دور دراز طول و عرض سے، ملک کے اطراف و اکناف عالم سے، ایک ملک کا جائزہ نہیں ہے، پوری دنیا کا۔ اس لیے جو لوگ بھی دنیا میں جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، یہ معیار نہیں کہ ان کو بہت زیادہ سہولیات، آسائشات، تعیشات حاصل تھی، یہ کوئی معیار نہیں، بلکہ وہ ہر قسم کے مسائل، مشکلات، دشواریوں اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو پار کر کے آگے بڑھے ہیں۔ کیوں بڑے ہیں؟ کہ انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، اپنی صلاحیتوں کے عین مطابق وقت کا صحیح استعمال کیا، وقت کو سب اہم سمجھا ہے۔ الوقت من ذہب، وقت سونا ہے، الوقت والحیات، وقت زندگی ہے۔ یہ بات یاد رفیع صاحب غورث نے کہا تھا، وقت روح کی طرح ہے اس کائنات میں۔ مگر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مردہ انسان جب مر جاتا ہے اسے مردہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بے حس و حرکت، ٹھنڈا ہو گیا ہے، پڑا ہوا ہے، بالکل نہیں ہل رہا۔ بالکل اگر ایک انسان وہ کوشش نہیں کرتا، حرکت نہیں کرتا، سویا رہتا ہے، بیکار رہتا ہے، کاہل، سست، اور زیادہ وقت جو بے حس و حرکت ہی رہتا ہے تو وہ مردوں اور پھر مردوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ بھی جو ہے مردوں کی طرح وہ مرد بھی ہوتے ہیں۔ مردوں اور مردوں میں فرق یہ ہے کہ مردے بے حس و حرکت رہتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں وہ حرکت پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہر روز دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان، میں آج نوپید مخلوق ہوں، میں تمہارے لیے شاہد عادل ہوں گا، مجھ سے فائدہ لے ورنہ میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا وقت جو کیا ہے، 2 طرح کے خوف ہیں، ایک آجل جو گزر چکا ہے، خدا فیصلہ کرے کیا ہوگا، اور ایک آنے والا وقت اجل۔ مگر جو موجود وقت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا آدمی ہی عاقل، فہیم ہے، سمجھدار ہے۔ وہ کسی جگہ ایک سکول کے باہر ایک غبارے والا ہوتا تھا، وہ ہر روز آتا، ہیلیم گیس غباروں میں بڑھتا اور اڑاتا۔ وہ غبارے ہوتے تھے، ایک دن وہ غبارے اڑا رہا تھا، پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے، سرخ رنگ کے، سفید رنگ، مختلف رنگوں کے غبارے تھے۔ اسی دوران ایک بچہ آیا پیچھے سے، اس نے تھپتھپایا اس آدمی کو، غبارے اڑانے والے کو تھپتھپایا۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا لڑکا، اس نے آ کر کہا اے غبارے اڑانے والے، مجھے بتاؤ کہ غبارے اپنے رنگوں کی وجہ سے اڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو غبارے اڑا رہا تھا اس میں کالے رنگ کا غبارہ نہیں تھا۔ غبارے اڑانے والے نے کہا بیٹے، غبارے اپنے رنگوں کی وجہ سے نہیں اڑتے، ان کے اندر جو موجود ہوتی ہے چیز وہ انہیں اڑاتی ہے۔ اس لیے کوئی انسان، وہ شہر میں ہو یا گاؤں میں، جس علاقے میں ہو، وہ اس کا کوئی رنگ ہو، نسل ہو، علاقہ ہو، مذہب ہو، زبان ہو،
جہاں کا مرضی بنانے والا ہے، اصل چیز جو ہے اس کے اندر موجود جو ہے، اور پھر اس کا استعمال ہے، اور وہ وقت کا صحیح استعمال ہے۔ آپ کسی بھی علاقے سے ہیں، آپ دور و دراز سے ہیں، اور اگر بابا ترقی کرنی ہو، کامیابی حاصل کرنی ہو جی پوش ایریا میں، شہروں میں یا بڑے بڑے علاقوں میں، تو پھر یونیورسٹیوں، بڑے بڑے پرائیویٹ کالجوں، ان کے گرد و نواح رہنے والے سارے لوگ PhD ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پولیس آفیسر، بڑے بڑے افسر بن جائیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جہاں بھی ہے، جس جگہ میں بھی ہے، اور جب وہ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر وہ بام عروج تک پہنچتا ہے، پھر اسے آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ رب اس کا مددگار ہوتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ نہ کر عمر کی ایک بھی ضائع گڑی، کہ ٹوٹی لڑی جب کہ چھوٹی کڑی، گنوائے گا عقل نہ بیکار دن، کہ انسان کی ہے زندگی 4 دن۔ یہ وقت جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے گزرتا جا رہا ہے، وقت کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، یہ زمین چلتی ضرور ہے مگر ہلتی نہیں۔ ایک مشہور سکالر ہے فرینکلن، اس نے کتابیں سفر کے دوران ہوائی جہاز ایسا بحری جہاز میں سفر کے دوران لکھی، بڑی اچھی کتابیں۔ بچپن میں اس کا والد جب کھانا کھاتا تھا تو وہ خاصی دیر لگاتا تھا کھاتے ہوئے، اور پیتے ہوئے اس پر بڑا برکت کے لیے بڑے وظائف پڑھتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، ابا جان یہ کیوں اپنے وقت ضائع کرتے ہیں؟ میں تو وقت ضائع نہیں کرتا، آپ ایک دفعہ پیپے پر دم کر دیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ جو وقت ضائع کرتا ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتا، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرینکلن نے کہا، کیونکہ اس وقت اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا خوش قسمتی ہر شخص کے دل کے دروازے پر آتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کیا کیا عقل اور محنت اندر ہے، اور پھر جو وقت کا صحیح استعمال اگر کرتا ہے تو خوش قسمتی اس کا ساتھ دیتی ہے، خوش قسمتی کسی دوسرے کا ساتھ نہیں دیتی۔ وقت ضائع کرنے والوں کا، بے حس و حرکت رہنے والوں کا، وہ ناکام اپنی مرضی سے ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ اپنی خود مالک ہے اپنی تقدیر کا۔ اللہ رب نے بڑے اختیارات دے رکھے، انسان کو بھی دے، ورنہ اگر اختیار نہ ہو تو پھر جواب طلبی کس چیز کی؟ جواب طلبی ہوتی تب ہے جب وقت انسان کو اختیار دیا جائے۔ تو ہمیں وہ سمجھ شعور دیا ہوا ہے۔ جارج واشنگٹن کا سیکٹری ایک دن لیٹ آیا۔ جارج واشنگٹن نے کہا، کیوں آیا لیٹ آئے؟ اس نے عذر پیش کیا، میری گھڑی پیچھے تھی۔ جارج واشنگٹن نے کہا، یا تم اپنی گھڑی تبدیل کر لو ورنہ مجھے سیکٹری تبدیل کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا فاتح نپولین بوناپارٹ کی کیا تھا، اس نے کہا میں آسٹریا کو جیتا، دنیا کو میں نے جیتا، کیونکہ میں وقت کا بڑا پابند تھا، ہر جگہ وقت پر پہنچ جاتا تھا۔ اور آخری دفعہ جب واٹرلو کے میدان میں شکست ہوئی تو بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ چند منٹ وہ لیٹ پہنچا تھا، وہ اور اس کا جرنیل کروگی، اور بلوشر جو پہلے پہنچ گیا تھا دوسرا، اور آ کر اس نے پہلے صفحے باندھ لی اور میدان جنگ میں نپولین بوناپارٹ کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جو بڑی بڑی جنگیں جیت چکا تھا، جو وقت کا صحیح استعمال کرتا تھا۔ جو بھی وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وقت پھر اسے کار مذلت میں پھینک دیتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اوقات زندگی میں برکت دے اور مجھے اس کا صحیح مصرف کرنے کی توفیق دے، کیونکہ جو وقت کا استعمال نہیں کرتا وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں یاد رکھیں، دنیا کو کریٹ جو کرے گا وقت کا صحیح استعمال کر کے، ڈکٹیٹ بھی وہی کرے گا۔ ورنہ ہم جو دنیا میں محنت کر کے وقت کا استعمال کریں، وہ دنیا کو کریٹ کر رہے ہیں، وہ پھر آگے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ہم امیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم تقلید کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ تو نقل کرنے والے جو ہیں وہ غلام ہوتے ہیں، وہ تحلیق، وہ کریٹیویٹیز نہیں کرتے، کریشنز نہیں کرتے، اس لیے وہ غلام رہ جاتے ہیں۔ تو آقا کون بنتے ہیں؟ جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، پھر وہ کریٹیویٹیز کرتے ہیں، نئی نئی ایجادات، اختراعات، انکشافات کر کے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ پھر سمجھے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، دنیا میں ڈکٹیٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور دوسرے ان کے نکال، غلام، نوکر، ان کی ہاں میں ہاں منانے والے وہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم وہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے ہمارے ہاتھ میں
تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کر لو، لوگ اپنی گھڑیاں دیکھتے تھے، ان کے واقعات پڑھ لیں. میں واقعات کی طرف نہیں جا رہا. جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح تھا تو لیٹ آنے پر انہوں نے کرسیاں اٹھوا دی تھی وزیر اعظم کو، کبھی کہ لیٹ آئے ہیں وہ سب آ کے انتظار کریں. تو قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ، ہر بڑے آدمی کی زندگی کا مطالعہ کر لو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ بھی ہیں، یہ کوئی رونا، باقی سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ جھوٹ ہیں، بہانے ہیں سب. اصل چیز یہ ہے کہ آپ وقت کا صحیح استعمال کر دیں. باقی ساری رکاوٹیں، باقی ساری دشواریاں، باقی سارے حالات کا رونا بند کر دیں. وقت کا استعمال کریں، اللہ رب العزت آپ کے دروازے کھول دے گا. بی ریئلسٹ and always do love what you do. وما توفیقی الا باللہ.